يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف ایک خالق، ایک معبود، ایک مدبر، ایک اللہ جس کے ہاتھ میں بیماری و شفا، موت و حیات، رزق کا تنگ کرنا، کشادہ کرنا سب اسی کے ہاتھ میں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رب ہے. اس وجہ سے اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت بھی جائز نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے درمیان اپنی رسالت کے لیے چنا، ان تک وہ پیغام پہنچایا کہ جس پیغام پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جن نبیوں نے اللہ کی یہ امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی تقصیر کے پوری طریقے سے پہنچائی. اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، قرآن سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کا کیا سسٹم ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے تعلق سے. کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جانے کے بارے میں ذرا بھی اگر شک ہے تو اپنی اصل پہ غور کریں کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کو مٹی سے بتایا، پھر تم کو جو ہے نطفے سے پیدا کرتا ہوں. یہ نطفہ حقیر پانی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے
पानी के बाद वो खून का लोतड़ा बनता है, खून के लोतड़े के बाद थोड़ा सख्त खून बन जाता है, फिर उसमें हड्डियां, फिर गोश्त, इस तरह से तुमको पैदा करता हूँ। एक साथ पूरा नहीं पैदा कर देता, धीरे धीरे माँ के पेट पे तुमको वहां पे तुम्हारी तखलीक मुकम्मल करता हूँ। फिर छोटे बच्चे की शक्ल में, जिसमें ना तुम चल सकते हो, न दौड़ सकते हो, न बैठ सकते हो, एक मैं जैसा चाहता हूँ तुमको जमीन पे लाता हूँ, फिर इसी जमीन में तुम जवान हो जाते हो, दौड़ने वाले भी, चलने वाले भी और खूब मेहनत करने वाले भी। तुम्हारे अक्ल भी बहुत ऊंचाई पर चली जाती है और तुम्हारे बाजुओं में भी बहुत कुव्वत वाली ताकत, जिससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ तक तुम पहुंच जा सकते हो। ये 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र। फिर अल्लाह ने कहा, फिर कुछ लोगों को मैं जल्दी ही उठा लेता हूँ, जल्दी ही मौत दे देता हूँ। अक्ल हवास होते हुए, ताकत होते हुए, दूसरों की मोहताजी के बगैर 60 साल से पहले उनको उठा लेता हूँ। फिर अल्लाह ने कहा, लेकिन कुछ लोगों को मैं एक अधेड़ उम्र, बड़ी उम्र, बेमकसद उम्र तक पहुंचा देता हूं, जिसमें उनकी जिस्मानी ताकत भी कमजोर, अक्ल भी कमजोर, समझने का मादा भी कमजोर होता चला जाता है। ऐसा कर देता हूं कि जवानी में जब वो बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ सोच समझ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसी उम्र में पहुंचा देता हूं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये नक्शा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिंदगी के ताल्लुक से खींचा। इसमें जो एक मरहला बयान किया है बड़ी उम्र का, जिसमें इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है, अपने हर छोटी नीची चीज के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपने चाहे अखराजात के लिए। इस हाल में, और ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं हर घर में होते हैं, माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुरान ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बहुत सारे हुकूक बयान किए। मैं आज के इस खुतबे में हमारे वो लोग जो बुजुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं, बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, उनका हम पर क्या हक है, क्योंकि इस्लाम ने हर एक का हक बनाया है, शुरू से बताया है। अल्लाह का क्या हक है वो भी बताया, बंदों में माँ बाप का क्या हक है वो भी बताया, भाई का भाई पर क्या हक होता है वो भी बताया, शोहर का बीवी पर, बीवी का शोहर पर क्या हक होता है, माँ बाप का बच्चों पर, बच्चों का माँ बाप पर, अड़ोस का पड़ोस पर, साथियों का, साथ में पढ़ने वालों का, साथ में काम करने वालों का। ये इस्लाम हमारा जामे दीन है, कामिल दीन है, हर एक के हुकूक बयान किए। शरीयत में ये जो मोहताज हो चुके हैं, जिनके ना हाथों में ताकत है, ना जिनके पास पैसा, इनके हुकूक क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान किया है। हमें चाहिए कि हम वो हुकूक समझें, हम उसको लागू करें। सबसे पहले तो उनकी फजीलत में अल्लाह ने बताया है, कुरान ने इसका जिक्र किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बतलाया कि वो काबिल ताज़ीम है, उनके साथ बरकत लगी हुई है, उन्हीं की वजह से अल्लाह हमने दोनों को रिज़्क़ देता है, हमारी कमाई में बरकत डालता है। आइए उसकी तफसीर कैसे देखते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जा शाबुन युरीदु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब करम के साथ बैठे हुए थे, बड़ा मजमा था, भीड़ थी। एक सहाबी बड़ी उम्र की, जा शैख़ुन, शेख अरबी जुबान में कहते हैं जिसकी कमर झुक चुकी हो, जिसके बाल वगैरह सफेद भी हो चुके हो, हड्डियां भी झुक चुके हो, वो किसी सहारे से चलता हो या सही तो से चल ना पाता। बड़ी उम्र के सहाबी, एक बड़ी उम्र के सहाबी, शेख बहुत बड़ा बूढ़ा, बहुत ही बूढ़े सहाबी थे, आए मस्जिद में। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ जरूरत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि सहाबा इकराम शायद नबी सल्लल्लाहु की बातें सुनने में मशगूल थे या किसी और चीज में मशगूल थे, रास्ता नहीं बनाया, रास्ता उनके लिए नहीं बनाया गया, उनको चलने तकलीफ हो रही थी।
جب یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں آئی. فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤخر کبیرنا. کہا کہ دیکھو یاد رکھو ہم میں سے وہ نہیں ہے, اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے, وہ شخص میری سنت پر نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت رحمت نہ کرے اور اپنے سے بڑی عمر والوں کے لیے بڑی عمر والوں کے لیے تعظیم نہ کرے, بڑی عمر والوں کی تعظیم توقیر ان کا خیال نہ کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک بوڑھے آئے ہیں, یہ نوجوان صحابہ کرام راستہ نہیں دے رہے ہیں, ان کے لیے راستہ نہیں بنا رہے ہیں. اس میں ہم کو رسول کو سکھلایا کہ جو بڑی عمر والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم راستہ بنائیں, یا کہ ان کے لیے آسانیاں کریں. جس لحاظ سے بھی اس حدیث میں جو سبق مل رہا ہے, اس حدیث میں جو رسول نے جملہ فرمایا واقعے کی بات فرمایا ہے. راستہ ان کے لیے نہیں بنایا گیا, ان کے لیے آسانی نہیں پیدا کی گئی. اس نے فرمایا کہ ہمیں سے وہ نہیں ہے جو بڑے لوگوں کے لیے اپنے دل میں احترام نہ رکھے, بلکہ نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ تمہیں بڑی عمر, بزرگ اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اس کا اجر کیا ہوگا, اس میں بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی کی روایت ہے, ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید اللہ له من یکرمه عند سنه. اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے شخص, بزرگ کمزور شخص کی صرف اس وجہ سے عزت کرتا ہے کہ یہ بوڑھے, یہ عاجز ہیں, بے بس ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کو میری مدد کی ضرورت ہے, کسی بوڑھے شخص کی تعظیم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہیں, تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو تیار رکھتا ہے کہ جو اس نوجوان کو اس کے بڑھاپے میں اس کا ساتھ دے گا, اس کی عزت کرے گا. اللہ اکبر. یہ بدلہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ جیسے برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں کہ جب تمہاری عمر ہے کچھ کرنے کی, جب تم بہت لوگوں کی مدد کر سکتے ہو, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, دم خم بھی ہے, تو تم اس کا خیال کرو کہ نوجوانی میں بڑے لوگوں کی جو محتاج ہوتے ہیں, جو بے بس ہوتے ہیں, جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی مدد کرو. تمہارے بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں میں سے یا تمہارے اڑوس پڑوس میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی عزت ڈال دے گا, ان کے دلوں میں خیال ڈال دے گا کہ جو تمہارا خیال کرے. یہ حدیث ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ لوگوں کی عزت و احترام کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات کہی. کہا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. کہا ان من اجلال اللہ, اللہ کی تعظیم میں ہے, اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے. یہ بات اللہ کی عظمت میں شامل ہے کہ تم اکرام ذی الشیبۃ المسلم, ایک مسلمان بوڑھے کی عزت اور توقیر. ایک بوڑھا جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک لمبی عمر ہو چکی ہے, ایک اچھا خاصا وقت انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بزرگ شخص کی توقیر کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بولتے کہ اللہ کی عزت میں سے, اللہ کی عزت میں سے یہ چیز شامل ہے. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ اس عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں جھک چکی ہوتی ہیں, بلکہ بعض لوگوں کی باتیں, عقل, ان کی سوچ بھی کم ہو چکی ہوتی ہے. ان کو برداشت کرنا ہے, ان کو قبول کرنا ہے. قرآن میں اگر ہم دیکھیں کہ ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تمہارے رب کا تم پر حکم ہے, اس نے حکم تم پر واجب کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ دیکھو عبادت ہر کس کبھی کسی نہیں کر رہا, کیونکہ خالق وہی, رازق وہی, مالک وہی, مدبر وہی, کائنات کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں, اس کے علاوہ کسی کے پاس رائے کی دانے کی طاقت نہیں.
نہ اس کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری دعائیں سن سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. ساری طاقت صرف اس کی، تو عبادت بھی صرف اس کا حق. اللہ نے جب اپنا حق دلوایا اس کے بعد ہے کہ والدین احسان. یاد رکھو والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا سلوک کرو. خاص طور سے اگر ایسا ہو جائے کہ تم جوانی کی حالت میں بہت شباب پر ہو، پیسہ تمہارے ہاتھوں میں بہت کھل رہا ہو، یہ بوڑھے والدین تمہاری زندگی میں آ گئے. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. تمہاری عین جوانی کی حالت میں تمہارے سامنے بوڑھے والدین ہیں، یا دو میں سے ایک کا انتقال ہوگا، ایک یہ ہے، یا اور زیادہ خطرناک مسئلہ ہے. کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ان کے سامنے کبھی بھی ہاں ہوں اف اس طرح کا جملہ بھی نہ نکلے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنی زبان کو بہت میٹھی بنا کے بات کرو، الفاظ بھی اچھے نکالو، لہجہ بھی نرم رکھو. اتنی سخت تاکید کیوں آئی ہے کہ اف بھی نہ کرو، اور پھر کہا کہ زبان کو میٹھی رکھو، لہجہ نرم رکھو. اس کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب جوانی کی عمر ہوتی ہے، خون دوڑ رہا ہوتا ہے، جذبات ہے، اور دوسری طرف والدین جو تجربہ کار، جو دنیا دیکھ چکے ہیں، جن کی عقل ایک خاص مقام پر پہنچ چکی ہے، جن کو معلوم ہے، تجربہ ہے کہ یہ جو نوجوان قدم اٹھا رہا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اسے کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے. لیکن نوجوان کو عقل نہیں ہے، بس اس کو جوش ہے، بس اس کو جذبہ ہے. تو ایک طرف یہ جوانی کا لہراتا خون، اور دوسری طرف یہ تجربہ، یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو ٹکر ہونی ضروری ہے. اختلافات ہوتے ہیں. نوجوان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ والدین کس کے لیے بول رہے، اس کے ذہن میں بس یہ ہے کہ ان کو ٹوکنا ہی میری عادت ہے. ماں باپ جو تجربہ کر کے اچھی خاصی عمر گزار کر بہت ساری چیزوں کو دیکھ انہوں نے سمجھ کیا ہے کہ میرا نوجوان بچہ جو قدم اٹھا رہا ہے، یا جو بات بولنے جا رہا ہے، یا جو جس راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے بعد میں نقصان نہیں ہوگی. یہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے، یہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے. اس وقت نوجوان کے دل میں ماں باپ کے تعلق سے کچھ غلط بات نکالنا یا ان کو ڈانٹنا یہ ہونا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت الفاظ سے تاکید کر دی کہ نہیں، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تمہاری ماں باپ کی بات کو کتنی کڑوی لگے، یا تم کو کتنا برا لگے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایسا بھی نہ کرے. اللہ معاف فرمائے ہم سب لوگوں کو. ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ابا آپ خاموش رہو، امی آپ خاموش رہو، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس معاملے میں مت بولو. یہ سب ہمارے جملے ہیں، یا پھر سنتے ہی نہیں ہیں. باپ بولتے رہتے ہم سنتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک طرح کی توہین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فلا تقل لهما اف، ہوں کی بھی آواز مت کرو. جو بھی بولے اس کو اچھے سے سن لو. اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں، ان سے بڑھ کے تمہارے لیے اور کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہے. یہ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، پیسہ تمہارے ہاتھ میں، ان کی ضرورتیں کے لیے تمہارے محتاج ہیں. ان کے بولنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنا پیسہ، اپنی جوانی، اپنا عہدہ، سب کچھ ان کی خدمت میں لگا دو. جو قرآن کی تعبیر ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے بہت بہترین الفاظ ہیں. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان کا ایک معجزہ ہے. اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جیسی باتیں، اس جیسی تعبیر، اس طرح سے جملے پورے انسان اور جن اور فرشتے مل کے بھی نہیں لا سکتے. یہ جو تعبیر ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بہت ہی بہترین تعبیر ہے. اس کا ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے حقیقی معنی سمجھنا ہو تو عربی سمجھنا پڑے گا. کہا کہ اپنے ان بازوؤں کو، جیسے ایک مرغی یا پرندہ جب اپنے بچوں کو بارش سے بچانے کے لیے پوری طریقے سے ان پر نچھاور کر کے ماں چاہتی ہے کہ بچے کو ذرے برابر تکلیف نہ ہو، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا عہدہ سب ان کی خدمت میں لگائے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اگر تمہیں اپنے ماں باپ کو لانا، لے کے جانا، ان کی باتیں یا پھر ان کے تعلق سے ان کا علاج مانگنا اگر تم کو مشکل نظر آ رہا ہے، تو
تو اپنے بچپن پہ غور کرو، اپنے بچپن پہ غور کرو. کما ربیانی صغیرا، جس مشکل میں انہوں نے مجھ کو پالا، جس اہتمام کے ساتھ انہوں نے مجھ کو پالا، مجھ کو بڑا کرنے کے لیے، مجھ کو ایک انسان بنانے کے لیے، مجھ کو ایک قابل بنانے کے لیے انہوں نے کسی کسی تکلیف اٹھائی. اس کو یاد کر، اس کو یاد کر کے پھر ان کی اہمیت کو سمجھیں. اتنی تعبیر کون سمجھائے گا، اتنی تفسیر کون سمجھائے گا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہیں، ان کا ہم پر حق. اب دیکھیے، اگر یہ جو بڑے لوگوں کی تعظیم، توقیر، ان کی تعظیم، ان کا خیال، ان کا احترام اگر نبی کریم کی زندگی میں دیکھیں تو حقیقت ہم کو سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل شخص ہے. اگر وہ واقعات ہم دیکھیں، ابھی واقعات بیان کروں گا تو واقعات سے ہم کو حقیقت نظر آئے گا کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے. فتح مکہ کا موقع، الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے عرب فتح ہو گیا. سارے قبیلے جوک در جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، سب اسلام قبول کر رہے ہیں. فتح کا دن ہے، جیت کا دن ہے. اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ جو بالکل بڑے ہو چکے تھے، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ان کے بال بھی پورے طریقے سے بالکل سفید اور داڑھی کے بال بھی بالکل سفید اور ان کی کمر جھکی ہوئی، اتنی زیادہ عمر ہو گئے تھے کہ کمر جھک گئی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمر رسیدہ باپ کو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کو دیکھ کر کہا، حلا ترکت الشیخ حتی آتی. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے ابو بکر، ان کو یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، تم کو گھر پہ رہنے دیتے، تم کو یہاں پہ لا کے کیوں تکلیف کی؟ تم کو گھر پہ رہنے دیتے، میں وہاں پہ جا کے ان سے بچتے، میں وہاں پہ چلا جاتا. اے ابو بکر، آپ نے غلط کیا، آپ نے غلط کیا کہ اتنا وہ چل نہیں سکتے ہیں، ان کی کمر جھک چکی ہے، اتنے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چلنے میں تکلیف ہے، آپ نے پھر بھی ان کو یہاں پہ لے کے آئے. اللہ اکبر. دیکھیے موقع کیا ہے، فخر کا موقع ہے، جیت کا موقع ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں، فخر ہونا چاہیے تھا جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تو رحمت لے کر آئے. وہ دن تو رسول نے کہا تھا کہ معافی کا دن، معافی تو کئی طریقے سے رسول نے دکھائی. یہ دیکھیے ایک بزرگ کی تعظیم، ایک بزرگ کی عزت کہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ چلا گیا تھا. اب کیوں اتنے بڑے شخص کو، اتنی عمر رسیدہ شخص کو جن کو چلنے کی تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر لے کر آئے ہیں. ایک مرتبہ بلکہ ایک واقعے میں یہ بھی آیا ہے، مستدرک کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑا بڑے تھے. ایک پیالہ لایا گیا پینے کا، پیالہ لایا گیا کہ اس میں کوئی پینے کی چیز تھی، تو وہ نبی سے کو دیا گیا کہ آپ شروع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل، انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے پاس سب سے افضل ہے، سب سے قریبی ہے، وہ پیالہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا. ابو عبیدہ بن جراح کو دیا کہ آپ پیجیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہم جانتے ہیں وہ بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جن کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری ملی ہے اس میں سے بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے، آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہم امتی ہیں، آپ کا حق ہے آپ پہلے. لیکن نبی کریم نے کہا کہ نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ پہلے. پھر فرمایا، پھر وہ جملہ جو میں نے جس حدیث سے جملہ شروع کیا تھا کہ اس بڑے شخص کو راستہ نہیں دیا گیا، پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہماری بڑوں کی توقیر نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے. بڑے کا حق جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مجلس میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه عن يمانه غلام والاشياخ عن يساره. کہ ایک مرتبہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرمایا، کیا. اب حاضرین کو دینا تھا، حکم یہ ہے کہ سیدھے طرف دے، حکم یہ ہے کہ سیدھے طرف سے دینا ہے. لیکن اس مجلس میں حال ایسا تھا کہ سیدھے طرف ایک
10 साल से 15 साल का एक बच्चा बैठा हुआ था और दाएं तरफ बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए थे। हक तो बच्चे का था, लेकिन दाएं तरफ बड़ी उम्र के लोग हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से इजाजत तलब की, अतअज़नु ली अन उतीही अल-अश्याख, ऐ बच्चे हक तो तेरा है, लेकिन इस मजलिस में तेरे से बड़ी उम्र वाले लोग, तेरे से बड़ी उम्र वाले लोग जिनका एहतराम हम पर वाजिब है, जिनकी बुजुर्गी का कदर करना हमारा हक है, वो बैठे हुए हैं। क्या तुम उसको इजाजत देगा कि इन बड़े सहाबा को, बड़े मशाइख को ये दे? अल्लाह अकबर। उसका सीधे तरफ होते हुए, हक भी होते हुए, नबी करीम वसल्लम बड़े लोगों का हक समझ रहे हैं कि इनका हक ज्यादा है। ये दाएं तरफ रहते हुए भी इनका हक, इनकी बुजुर्गी की वजह से, इनकी उम्र में बड़े होने की वजह से, एक लंबी उम्र इस्लाम में गुजारने की वजह से इनका हक ज्यादा है, इनको देना चाहिए। ये इसमें हमको नबी करीम वसल्लम सिखा। एक मरतबा एक वाकया हुआ, कत्ल का वाकया पेश आया, ये खैबर का वाकया। इसमें ऐसा हुआ था कि दो सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन सहल और मुहय्यसा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये खैबर गए। खैबर मदीने से तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ यहूदी आबादी, यहूदी थे। जितने लोगों को नबी से, जिन यहूदियों को मदीने से निकाला था, वहां जाकर बसे हुए। ये दो सहाबा में किसी काम से गए, तो उनका कत्ल वहां पे कत्ल कर दिया गया। अब वो बड़ा मसला है कि किसने कत्ल किया और क्या हुआ, उसकी बहुत तफसील है। उस कत्ल के ताल्लुक से बात करने के लिए उस खानदान के कुछ जन नबी के पास आए। अब जो लोग बात करने के लिए आए, उसमें कुछ छोटी उम्र के थे, कुछ बड़ी उम्र के थे, लेकिन बात करना शुरू किए जो छोटी उम्र के थे। छोटी उम्र नहीं, छोटे बच्चे नहीं थे, वो भी बड़े थे, लेकिन उनसे भी बड़े थे। तो एक जो मजलिस में जो छोटी उम्र के थे, उन्होंने बात करना शुरू किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनको रोक दिया, फौरन उनको रोक दिया कि नहीं, कब्बिर, बड़े को हक दो बोलने का, बड़े को हक दो बोलने का, उनका हक है। जो बड़ी उम्र रसीदा है, जो एक अच्छी अकल को पहुंच चुके हैं, जिन्होंने ज्यादा तजुर्बा कर लिए हैं, उनका हक है। बड़ों के होते हुए छोटे का बोलने का हक नहीं है। छोटा तो बड़ों से तजुर्बा लेगा, छोटा तो बड़ों से सीखेगा, उनसे पूछेगा, उनके तजुर्बा से फायदा उठाएगा। रसूल ने मना फरमाया, बल्कि कहा कि दूसरी बात में फरमाया, कब्बिरुल कुबुर, जिनको अल्लाह ने बड़ा किया है तुम उनको बड़ा बनाओ, जिनको अल्लाह ने बड़ी उम्र दी है, जिनको अल्लाह ने एक अच्छी उम्र दी है, तुम उनको बड़ा बनाओ। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ वाक़ियात, बड़े लोगों की ताज़ीम की तरह, अपने घर में मौजूद, अपने माशरे में मौजूद, अपने काम करने की जगह, या फिर जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनकी इज्जत, उनकी तौक़ीर, उनका एहतराम, इसके ताल्लुक से। बल्कि जो लोग एक अच्छी खासी उम्र को पहुंच जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जो होती है इबादत की, जो होती है इबादत के लिए, कहा कि नमाज में उन लोगों का ख्याल करो। कहा कि फअय्युकुम मसल्ला बिन्नासी फल्युजिज फइन्न फीहिमुल कबीर वज़ज़ईफ वज़ल हाज। सही बुखारी की रिवायत। फरमाया कि जो इमामत करवा रहे हैं, वो अपने मामूम में देखिए कि अगर उसमें कोई बुजुर्ग है जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनके हड्डियों में उतना दम खम नहीं है, उनकी वजह से नमाज से कम, उनका ख्याल करते हुए नमाज को मुख्तसर पढ़ाए कि उनको तकलीफ ना हो, उनका ख्याल रखना है। बल्कि शरीयत ने कफ़ारात, फराइज, वाजिबात में इनकी मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए इनमें तखफीफ फरमाई है। हज फर्ज होता है। अब ऐसा शख्स हो सकता है कि कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी है, हज फर्ज हो चुका है, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है एक लंबा सफर जाने की, सफर की मशक्कतें उठाने की, उनकी कमजोरी की वजह से। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी शक्लें होती हैं, तो शरीयत इजाजत देती है। बुजुर्ग आदमी है, सफर की मशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, किसी दूसरे से करवा लीजिए। उनका ख्याल किसने रखा है? शरीयत ने रखा है, वाजिबात में रखा है, फराइज में रखा है। कफारे वगैरह में भी, कफारे मतलब गुनाह के बाद कुछ कफारा करना होता है। एक ऐसे साहिब का वाकया हो गया था, उनको बहुत बड़े कफारे थे उनके। जिहाद का वाकया जो सूरह मुजादला में है, उस तरह से हो गया था। उनके बड़े बड़े कफारे थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो कोई कफारा नहीं अदा कर सकते हैं, उनके ताल्लुक से बहुत छूट फरमाई।
یعنی شریعت نے، ہمارے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان احکامات میں بزرگ کی بزرگی، ان کی بے بسی، ان کی عاجزی، ان کی تکلیف کو مد نظر رکھا ہے اور ہم کو سکھلایا ہے. تو ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہی ہمارے اسلام کا تقاضا ہے. بلکہ جو رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ لیس منا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ شخص پکا مومن نہیں، وہ سنت رسول پر نہیں جو اپنی چھوٹوں، اپنے سے چھوٹوں پر رحم و کرم، ان سے ہنسنا، ان سے دل لگی کرنا یہ نہ کریں، اور بڑے لوگوں کی تعظیم، توقیر، عزت، ان کا احترام، ادب نہ کریں. ہمیں سے نہیں ہے. یہ بہت ہی خطرناک لفظ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں گھومتا رہتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں جی، بعض جگہ جاتے ہیں ماشاءاللہ آدمی بہت نیک ہے جی، لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ، ماں باپ مجلس میں جیسے موجود ہیں ان کی بات سن ہی نہیں رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں تو اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس باپ نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو اس قابل بنایا، ایک اچھا ان کو گھر دیا، ایک اچھا ان کو بزنس دیا، ایک اچھا ایک مقام پہ دیا. آج یہ بچہ، اس بچے کے پاس باپ کے لفظ کو سننے گوارا نہیں ہے. ان کی کون سنے گا؟ یہ تو بولتے ہی رہتے جی. اللہ اکبر. جن کا اللہ نے خیال رکھا، جن کا رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے خیال رکھا، جن کا خیال رکھنے کا حکم دیا، یہ آج ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں چیز ہو رہی ہے، یہ معاشرے میں ہماری چیز ہو رہی ہے. اور یہ ہوتا ہے اس لیے شریعت نے بار بار اس کی تنبیہ کی. یہ ہوتا ہے اس لیے شریعت نے بار بار ان کے حقوق گرمائے ہیں. یہ جو موبائل کا زمانہ ہے آج، یہ جو فتنہ ہے موبائل، آدمی اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ بول رہے ہیں، لیکن پوری توجہ موبائل پہ کس کا میسج آیا، کس کے گروپ میں، کون سے گروپ میں کیا چل رہا ہے، گیم کہاں تک پہنچا ہے، گیم، پوری توجہ وہاں پر آئی. ماں باپ دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں، ان کا دل جلتا ہے کہ بچہ آیا ہے لیکن پوری توجہ پوری موبائل پر ہے. موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، خاموش خاموش مسکرا رہے ہیں، لیکن ماں کیا کر رہی ہے، کیا بول رہی ہے، کس مسئلے پہ بات کر رہی ہے، پھر سے بولنا پڑتا ہے کہ ہاں امی اب کیا کہہ رہے تھے، ابو اب کیا کہہ رہے تھے. یہ ان کی توہین ہے. ان کا دل جلتا ہے اس سے کہ جس بچے کے لیے آج کتنا ہم نے تھکا، جس بچے کے لیے، جس بچے کو پڑھانے کے لیے، ایک مقام دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں، ہم کیا مصیبتیں ہم نے برداشت نہیں کی. آج جو بچہ، اس کی پوری توجہ موبائل پر، موبائل کے میسیجز پر، گروپ کی چیٹنگ پر. یہ ان کی توہین ہے. کبھی کبھی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں والدین کو جی، لے کے جا کے چھوڑ دیے کہ آپ کو دکھائیے، ہم بعد میں آ رہے ہیں. ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ آئے گا لے کے جائے گا، اور یہ نوجوان بچہ اپنے کاموں میں مشغول. ماں باپ ہاسپٹل میں بیٹھے دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا بچہ اب آئے گا، تب آئے گا. یہ بھی ان کی توہین کی ایک شکل ہے، یہ بھی ان کی ناقدری کی ایک شکل ہے، ان کی ایک ناقدری کی ایک شکل ہے. یا ان کی دوائیوں کے تعلق سے آناکانی کرنا، ان کی دوائیوں کے تعلق سے آناکانی کرنا. یا ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں کچھ بزرگ ہیں، ان کو دوائی کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اس میں اپنا دامن چھڑا لینا. یہ بھی خلاف ہے، جس کو اس نے کہا کہ ہمیں وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے بڑے لوگوں کی عزت توقیر نہ کرے. جب ہمارے خاندان میں کچھ بڑے لوگ ہیں، ہمیں بڑھ کر ان کی خدمت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع الاکابر. یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث کی کئی ساری کتابوں میں آئی ہے کہ یہ برکت تمہارے بڑوں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک دوسرے حدیث میں اس کا خلاصہ نے کیا ہے کہ تم رزق اپنے بڑوں کی وجہ سے، اصل وہاں پہ ضعیف کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کہ تمہارے رزق میں برکت تمہارے بڑے لوگوں کی، تمہاری نگرانی کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے بچوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ایسے بڑے لوگوں کی وجہ سے اللہ ہماری رزق میں شادی کرتا ہے. اگر ہم اپنے بڑے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، ان کی عاجزی، ان کی بے بسی، اور اس عمر میں ان کے بڑے محتاجی کا ہم خیال کرتے ہیں. یہ ساری تفاصیل کا ہمیں حدیثوں میں ذکر ہونا چاہیے. اور ایک ہمارے بڑوں کی قدر کی ایک شکل یہ ہے کہ جو خاندان میں ہمارے بڑے ہیں ان کی زیارت کریں، ان سے جا کے بات چیت کریں، ان کے پاس بیٹھیں. ان کا وقت خالی گزرتا ہے، اکتاہٹ کے شکار ہوتے ہیں.
ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں, بیٹھیں, کچھ دیر کے لیے بات کریں, ان کی زیارت کریں, فون پہ ان سے بات چیت کریں. یہ بھی ایک حق ہے. یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ. یہ سب چیزیں کریں گے تو ہم وہ چیز کو مکمل کریں گے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا ہے, جس کو رسول نے کہا ہے کہ ہمیں وہ شخص نہیں جو اپنے بڑے لوگوں کی قدر نہ جانے, ان کا ادب نہ کرے, ان کا احترام نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں, ہماری جماعت میں, ہماری مسجد میں اور پھر ہمارے علاقے میں جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی عزت کرنے, ان کی توقیر کرنے, ان کا مقام جانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.